صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرات محترم، عالم اسلام کے اس بدر جلیل اور مجاہد نبیل، پاکستان کی آن، پاکستان کی شان، ڈاکٹر عبدالقدیر خان علیہ رحمہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں دعوت عرض کروں گا۔ وطن عزیز پاکستان کے عظیم سیاسی قائد جناب خواجہ سعد رفیق صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے اس عظیم محفل کو خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے انجمن طلباء اسلام کے سابقین پر مشتمل مصطفی تحریک اور المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے ذمہ داران کو، کارکنان کو، آپ سب کو دو مبارکبادیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مبارکباد تو یہ ہے کہ آپ نے محسن پاکستان جناب ڈاکٹر A.Q. خان صاحب مرحوم مغفور کے اعزاز میں جگہ جگہ ریفرنس منعقد کی ہے اور ان کی عظیم خدمات کو آپ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور ایک قومی ہیرو کو، جو صرف قومی ہیرو نہیں ہے بلکہ ملی ہیرو ہے، آپ ان کی خدمات کو ایکنالج کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا کام، لیکن ایک اور بڑا کام جس کی مبارکباد آپ کی طرف برسوں سے ڈیو تھی اور آج موقع مل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے نظریے کو، اپنے فکر کو اور اپنے سیاسی فلسفے کو انجمن طلباء اسلام کے بعد مصطفی تحریک کی شکل میں زندہ ہے۔ آپ میں سے بہت جو سینئر لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ زمانہ طالب علمی میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن اور انجمن طلباء اسلام ایک دوسرے کے حریف بھی تھے لیکن حلیف بھی تھے، اور جو ہمارے مشترکہ دوست ہیں، ہم انہیں پیر صاحب بھی کہہ سکتے ہیں، وہ میرے ہم عمر ہی ہیں، سال بڑے ہوں گے، ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب، وہ ان سے ساری زندگی کا ساتھ ہے جو آخری سانس تک انشاءاللہ قائم رہے گا۔ اور میں ڈاکٹر صاحب کو ایک شکایت ہمیشہ ان سے کیا کرتا ہوں، چاہتا ہوں اس ہاؤس کے ذریعے بھی پہنچے، کہ ان کی ضرورت پاکستان میں بہت زیادہ تھی، اور اگر ڈاکٹر ظفر اقبال نوری جیسے لوگ یہاں ہوتے تو شاید جمعیت العلماء پاکستان کا سیاسی زوال نہ ہوتا، کیونکہ جب سواد اعظم کی نمائندہ سیاسی مذہبی جماعت ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی تو اس کے بعد ایسے ایسے نمونے پاکستان میں دیکھنے کو ملے کہ جن کی مثال نہیں ملتی، اور اسے یقینی طور پہ اس نظریے اور اس فکر کے لوگ جو تھے ان کی وہ طاقت نہیں رہی جو طاقت ہونی چاہیے تھی، وہ سے نہیں رہی۔ میرا خیال ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایک ایسے پس منظر میں جب کہ انجمن طلباء اسلام کے نوجوانوں کو، جن کو عملی سیاست میں جانے کے لیے ایک بڑی سیاسی جماعت یعنی جمعیت العلماء پاکستان کی ضرورت تھی اور وہ ان کو میسر نہیں تھی، تو اس کے میسر نہ ہونے کے باوجود آپ کا مصطفی تحریک کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے رہنا اور دہائیوں سے اس نظریے کی آبیاری کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ ڈاکٹر A.Q. خان صاحب کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، ان کے بارے میں بات کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے بھی ان سے بارہا ملنے کا، ان کے ساتھ بات کرنے کا، نشست کرنے کا موقع ملا۔ خاص طور پہ 98 میں جب یہ دھماکے ہوئے، ایٹمی دھماکے، تو 99 میں ہم نے ایک، اس وقت ہم یوتھ ونگ میں تھے، نوجوان تھے، قومی پرچم مارچ کیا تھا۔ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں سے قومی پرچم لے کے ہم جاری گئے تھے۔ تو میری A.Q. خان صاحب سے اس سے پہلے کوئی واقفیت نہیں تھی۔ میں نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے بڑی مہربانی کی، بہت بڑے آدمی تھے، میں صوبائی اسمبلی کا رکن تھا اس وقت، تو
تو انہوں نے ہمارے وفد کو ٹائم دیا اور انہیں مل کے یقینی طور پہ دل کو بڑا سکون ہوا کہ ایک بہت بڑے آدمی سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے. وہ ٹھیٹھ پاکستانی تھے اور ان میں جذبہ اردو جو تھا وہ ان کی نس نس میں موجود تھا. تو انہوں نے بڑی مہربانی کی اور وہ پھر اسلام آباد سے چاری ہمارے ساتھ گئے. میں نے شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، ان کا جیٹ ان کے لیے ڈاکٹر صاحب کے لیے ارینج کیا. ہم انہیں لے کے گئے اور واپسی پہ جب ہم نے وہاں سے ٹیک آف کیا کوئٹہ کے ایئرپورٹ سے، تو پائلٹ نے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو بتایا مڈ وے پہ کہ آگے موسم بہت خراب ہے، اور موسم واقعی بہت خراب تھا. تو اس دن اس جہاز میں چھوٹا سا وہ جہاز تھا جو ڈگمگا رہا تھا، لڑکھڑا رہا تھا اور بہت ہی لڑکھڑا رہا تھا، اور ہم سب کلمے پڑھ رہے تھے. AQ خان صاحب پرسکون تھے. ہم 4 لوگ تھے جہاز میں. تو پائلٹ نے بارہا ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ مشکل ہے لینڈنگ. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کوئی قومی مسئلہ ہے، مجھے اس پہ پہنچنا ہے، تو آپ اللہ کا نام لے کے لینڈنگ کریں. لینڈنگ ہو گئی، ہم عافیت سے بچ کے نیچے اتر گئے، اور جب لینڈ کر گئے تو اس پائلٹ نے ڈاکٹر صاحب کو ہمیں بتایا کہ اس کی لائف کی مشکل ترین لینڈنگ تھی. مگر ڈاکٹر صاحب جو تھے ان کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں تھی، وہ پوری طرح پرسکون تھے. وہ ایک بہادر آدمی تھے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی علمی خدمات اور صحت کے شعبے میں خدمات بہت زیادہ ہیں. یہاں راوی روڈ پہ ہمارے احباب اسپتال تھا، ہمارے کچھ بزرگ ہیں جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اس کو چلاتے تھے. پھر ڈاکٹر AQ خان صاحب سے احباب اسپتال کے ٹرسٹیز کا رابطہ ہوا، اور ڈاکٹر صاحب کی جو سحر انگیز شخصیت تھی اس نے سب کچھ بدل ڈالا، اور وہ ایک جدید ہاسپٹل کی شکل اختیار کر گیا، اور ابھی بھی ڈیولپ ہو رہا ہے اور پروگریس کر رہا ہے. چونکہ اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے پابندی لگائی ہے، اب میں یہ سوچ رہا ہوں سب سے ان کی پابندی پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا. کچھ کروں گا لیکن ساری پابندی ماننا مشکل ہوگا. تو میرا ہدف کوئی بھی نہیں ہے. AQ خان صاحب تو قوم کے محسن ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو AQ خان صاحب ڈاکٹر سمد مبارک مند اور کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کے سائنسدان جو گمنام مجاہد ہیں، اور پاکستان ایٹامک انرجی کے سائنسدان وہ بھی گمنام مجاہد ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو محفوظ ہی نہیں کیا، انہوں نے دراصل ملت اسلامیہ کی خدمت کی ہے. لیکن ہماری ایک بدقسمت تاریخ ہے، ہم اپنے محسنوں کی قدر نہیں کرتے. ہم اپنے محسنوں کو خجل خوار کرتے ہیں، ہم ان کی شخصیتوں کو مسخ کر دیتے ہیں. یہاں جس نے کام کیا ہے، جس نے سرو کیا ہے، اس کو ڈریگ کیا گیا ہے. بدقسمتی سے AQ خان صاحب کے ساتھ یہی کچھ ہوا. اور اتنا بڑا آدمی جس نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا ریاست پاکستان کے لیے ایک دفاعی حصار بنانے کے لیے، ان کے ساتھ بدسلوکی تو کی گئی ہے. جس انداز میں مشرف کے دور میں، ڈکٹیٹر مشرف کے دور میں ڈاکٹر صاحب کو ٹی وی پہ ملزم بنا کے پیش کیا گیا تھا، یہ اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے مجھے بتائیں. میں ابھی لال مسجد کا ذکر نہیں کر رہا جو وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں، میں بھی قبائلی علاقوں پہ اس بمباری کا ذکر نہیں کر رہا جب بمباری کر کے وہاں پہ بچوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو اور بے گناہ قبائلیوں کو شہید کیا گیا ایک امریکہ کی جنگ کے لیے. بڑی لمبی کہانی ہو جائے گی. لیکن یہ بتائیے کیا ڈاکٹر AQ خان اس سلوک کے مستحق تھے؟ کہ ان کو ملزم بنا کے کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا، ان کو اسٹیٹ چینل پہ لے جا کر ان سے اعتراف جرم کروانے کی کوشش کی جاتی؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہے جو اس ملک میں ہوا. اور یہ ٹھیک کہہ گئے ہیں سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کہ بھٹو مرحوم سے سیاسی اختلاف تو ہو سکتا ہے، ان کی سیاست سے مجھے ذاتی طور پہ اختلاف بھی ہے اور رہے گا بھی، مگر اب یہ اختلاف اپنی جگہ. اب پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں جو ان کی کنٹریبیوشن ہے آپ اس کو وائٹ واش تو نہیں کر سکتے. تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ڈاکٹر AQ خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ یا نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ تو کیا معاملہ ہے کہ جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے وابستہ لوگ ہیں انہی کے ساتھ ہی سارا کچھ ہوا؟ کیونکہ اس ملک میں جب تبدیلی آتی ہے تو تبدیلی بظاہر لگتا ہے کہ وہ یہاں پہ اندرونی حالات سے آ رہی ہے، اندرونی حالات سے نہیں آ رہی. جب بھی کوئی شخص اس ملک کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا، وہ دفاعی حصار قائم کرنے کی کوشش کرے گا یا معاشی حصار قائم کرنے کی کوشش کرے گا، تو دشمنان پاکستان حرکت میں آئیں گے، اور جب وہ حرکت میں آئیں گے تو پھر وہ اس کی شخصیت کو گہنانے کی کوشش کریں گے. لیکن آپ کتنی دیر سچ کو چھپا سکتے ہیں؟ AQ خان صاحب کی صداقت، ان کی کنٹریبیوشن کو ایک ڈکٹیٹر مشرف چھپا تو نہیں سکا. جنرل مشرف کا تو کوئی نام لیوا نہیں ہے 22 کروڑ پاکستانیوں میں، ہے کوئی بھی نہیں.
اور اے کیو خان سے محبت کرنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں. تو اگر یہ سمجھ لیں، غاصب یہ سمجھ لیں کہ وقتی طور پہ قبضہ غاصبانہ رکھا جا سکتا ہے، آپ جھوٹے مقدمات بنا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو جیلوں میں ٹھونس سکتے ہیں، آپ لوگوں کے چہروں پہ بلیک پینٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ الٹیمیٹ نہیں ہے. الٹیمیٹ سچ پرویل کرتا ہے. تو اے کیو خان کا سچ جو ہے اس نے پرویل کیا ہے، اور اے کیو خان پاکستانیوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو ابھی مطالبات کیے گئے ہیں، بڑا لمبا چوڑا دعویٰ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، بڑے اچھے مطالبات ہیں. تو میں آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مطالبات لے لوں گا، اور انشاءاللہ ہم قومی اسمبلی کے اندر تحریک ضرور پیش کریں گے. ان مطالبات کے اوپر ریزولوشن آئیں گے. میرا نہیں خیال کہ اس ریزولوشن کو کوئی اپوز کر سکے گا، تو جو ہمارے حصے کا کام ہے وہ ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان زندہ باد، آئین پاکستان زندہ باد، ڈاکٹر اے کیو خان زندہ باد. صلوا